बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान की आवाम का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। पाकिस्तान में इक़्तिदार में बैठे हुए शख्सियात के पास इस मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है, आपको कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। अगर कोई चीज़ नज़र आ रही है तो वो पाकिस्तान की सड़कों पर गश्त करते हुए वो पुलिस एहलकार हैं जो जमहूरियत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है। ये इंतकाम लेने के लिए सड़कों पर मौजूद हैं और ये इंतकाम पाकिस्तान की जमहूरियत से लिया जा रहा है। लोगों ने 12 घंटे के अंदर ये साबित कर दिया, ये तमाम इक़्तिदार में बैठी हुई जितनी भी शख्सियात हैं, कि जो बयानिया इमरान खान के हवाले से डील को लेकर बनाया गया वो अपनी तबई मौत 12 घंटे के अंदर ही मर चुका है। और ये हुकूमत ने थाना न्यू टाउन के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी डालकर ये साबित कर दिया कि हम इमरान खान को कभी भी रिहा नहीं होने देंगे। अतातार ने 9 मई के 8 मुकदमात गिनवाए। इससे भी ये साबित हो गया कि हुकूमत इमरान खान के साथ ना कोई डील करना चाहती है और कभी भी डील की ऑफर जो है वो हुकूमत की तरफ से टेबल पर मौजूद नहीं थी, बल्कि ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अली मीन गंडापुर के ज़रिए इमरान खान के सामने रखी जा रही हैं। लेकिन जब आप तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछें कि खान साहब ने जो खबरें रिपोर्ट की जा रही हैं, इन खबरों की सदाकत क्या है, तो वो आपको बताएंगे कि हमारे आज भी 3 मुतालबात हैं। अगर आप इन 3 मुतालबात को मान लें तो हम अपने इस एहतजाज की कॉल को वापस ले लेंगे। दूसरी तरफ से डील तो ये हो ना कि फौरी तौर पर रिलीफ दे दिया जाए, इमरान खान के मुकदमात को ख़त्म कर दिया जाए। पार्टी के अंदर अब ये बात हो रही है कि इमरान खान को इन मुकदमात जो झूठे बनाए गए इनको वापस लिया जाए और उन्हें पेशावर जेल मुंतकिल करने की तैयारी की जाए, अगर हुकूमत वाकई चाहती है कि इन मुज़ाकरात को संजीदा लिया जाए। दूसरी तरफ से इमरान खान के मुकदमात ख़त्म करना हुकूमत की मौत होगी, इन हुकूमत के प्यार करने वालों की एक तरह से सियासी मौत होगी। तो कोई क्यों ये करेगा? तो दूसरी तरफ से जो वाइब्स आ रही हैं और जिन लोगों से आप बात करें वो आपको मुसलसल ये रिपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे, और जिन सोर्सेज से व्यूअर्स मैंने गुफ्तगू की वो ये बताते हैं कि इन मुतालबात को मानना हमारी किताब के अंदर नहीं है, तो लिहाजा ये एहतजाज होगा, ज़रूर होगा, और आप इस एहतजाज को अब रोक नहीं सकते। ये दूसरी तरफ से वाज़ेह पैगाम है। तो जो कोशिशें हो रही हैं वो इस एहतजाज को सबोताज करने के लिए, इमरान खान की सियासी जो इस वक्त एफर्ट्स हैं उन्हें रोकने के लिए, और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त किस्म का झूठा जो बयानिया लॉन्च किया गया, इसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तमाम एफर्ट्स हो रही हैं। आपने हुकूमत को जो बयानिया इन्होंने बनाया कि जनाब डील हो रही है और कहा गया कि हमारे साथ आकर बैठकर बात करो, और ये पाँव में पड़े हुए हैं, ये बयानिया भी 12 घंटे के अंदर ही अपनी मौत जो है वो खुद ही मर गया है। डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि इमरान खान को तोशाखाना 2 केस में उनकी रिहाई का हुक्म हुआ, और इसके साथ ही ये जो ज़मानत है इसे मंसूर किया गया। तो हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या थे? हुकूमत फौरी तौर पे हरकत में आती है क्योंकि इन्होंने अपने स्टोर रूम के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो इमरान खान के खिलाफ बना कर रखे हुए हैं। जब ज़रूरत पड़ती है ये केस निकालते हैं और उसमें गिरफ्तारी डाल देते हैं। अब ये जो केस इमरान खान के खिलाफ थाना न्यू टाउन का है, ये 28 सितंबर को इमरान खान के खिलाफ जो है वो दर्ज किया गया, और इस मुकदमे के अंदर जलाओ घराव, इमलाक को नुकसान पहुंचाने की और दहशतगर्दी की दिफात जो है वो शामिल की गई हैं। अब इमरान खान के खिलाफ जो दहशतगर्दी और दीगर दफात जो दर्ज की गई, अब इन्होंने क्या किया कि SSP की क़यादत के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तरतीब दी जो इमरान खान से इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और फिर इसके बाद जिस्मानी रिमांड के लिए आज इमरान खान को अदालत के रूबरू जो है वो पेश किया जाएगा। आप जस्ट इमेजिन करें कि एक ऐसा केस जो 28 सितंबर को इमरान खान के खिलाफ बनाया गया, तो खान साहब थे कहाँ? अब ये कहा जा रहा है कि जी क्योंकि इनके कहने पर लोग बाहर निकले, एहतजाज हुआ, तो लिहाजा ये मुकदमा जो है वो इमरान खान के खिलाफ चलेगा। यानी किसी ने कहा कि निकलो बाहर, अवाम निकली, और उनको अब इस केस के अंदर जिस्मानी रिमांड लेने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, देखना ही होगा कि अगर इमरान खान का जिस्मानी रिमांड दे दिया जाता है तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान की अदालतें कॉम्प्रोमाइज़ हैं, और जो जज ये जिस्मानी रिमांड देगा वो मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ है,
اور اگر یہ جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جاتا، دو چیزیں جس پر انکار عدالت کر سکتی ہے کہ 28 سپتمبر کے بعد آپ کو آج یاد آیا کہ آپ نے عمران خان کا جسمانی ریمانڈ لینا ہے، کس چیز کا انتظار تھا؟ یہ وہی سوال ہوگا جو اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان میں پروسیکیوشن سے کیا کہ آپ کے پاس 9 مئی کے حوالے سے کوئی ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب کچھ مہلت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک برس سے کیوں یاد نہیں آیا تھا کہ آپ نے عمران خان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، جائیں جا کر 12 بجے تک کوئی ثبوت لے کر آئیں۔ تو یہاں پر بھی اگر کوئی جج ایسا جو انصاف اور قانون کی بات کرتا ہے اور ان لوگوں سے نہیں ڈرتا، تو ضرور یہ سوال کرے گا کہ وقت گزر گیا، اتنے ہفتوں کے بعد آپ کو جسمانی ریمانڈ کیوں یاد آیا جب عمران خان آلریڈی آپ کے پاس آپ کی تحویل میں تھے؟ تو یہ سوال ہو سکتا ہے، یہ سنجیدہ سوال عدالت کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس کا پتہ ہمیں کچھ گھنٹوں میں چل جائے گا۔ ویورز، یہ بھی چیز بڑی واضح ہو گئی کہ حکومت جو مذاکرات ہے اس کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، اور حکومت یہ صرف عمران خان کو انگیج کرنے کے لیے یہ کہانی انہوں نے گھڑی کہ دیکھیں جی یہ پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، بند کمروں میں یہ کہانی کچھ اور کرتے ہیں۔ سر وہ جو پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں نا، وہ لوگ اور ہیں اور وہی رانگ نمبرز ہیں جو عمران خان کے بہاف پر آپ سے باتیں کر رہے ہیں کہ سرکار سانو تسی کچھ نہیں کہنا، ہم آپ کے لیے عمران خان سے جو نو ہے اور انکار لے کر آتے ہیں کہ اور یہ کال آف کر دیا جائے۔ تو خان صاحب نے اپنے ٹویٹر کے اوپر ایک پیغام بڑا واضح کر دیا، یہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے جی، اور اب پاکستان تحریک انصاف پیچھے نہیں ہٹے گی۔ جو تیاریاں کی جا رہی ہیں شہر اقتدار میں، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ویورز، عمران خان کا ٹویٹر پر پیغام پوری قوم کے نام جو واضح ہے کہ مذاکرات کی جو بات کی جا رہی تھی یہ ایک ٹریپ تھا۔ عمران خان اب اس ٹریپ میں نہیں آئیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے اعلانات کر کے آپ عمران خان کے احتجاج کی کال کو واپس کروا دیں گے تو پھر یہ آپ کی جو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو احتجاج ہے اس پر خان صاحب نے کیا کہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، ٹویٹر پر انہوں نے پیغام جاری کیا کہ ہمارا احتجاج بالکل مؤخر یا معطل نہیں ہوگا، تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ہم نے احتجاج اور مذاکرات کے لیے اپنا 3 نکاتی ایجنڈا دیا ہوا ہے، جب دوسری پارٹی اپنے نکات سامنے رکھے گی تو ہم بات کریں گے۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ عمران خان جو ہیں وہ انگیج نہیں کرنا چاہتے، مطالبات بڑے واضح ہیں، ان میں سے آپ کسی کو تسلیم کر لیں اور عمران خان اپنی اس احتجاج کی کال کو جشن میں کنورٹ کر دیں گے۔ لیکن کیا یہ سسٹم افورڈ کر سکتا ہے عمران خان کے انکار کو، عمران خان کی جو مطالبات انہوں نے کیے ان کو ماننے کے حوالے سے؟ اور پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنی فوج کے اوپر حملہ کیا، میری ویڈیوز موجود ہیں کہ میں نے پرامن احتجاج کا اعلان کیا، اور جس طرح مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا، یہ اس کا ایک ریئیکشن تھا۔ غیر قانونی طور پر آپ لوگوں نے جو کچھ کیا، عوام کو غصہ تھا۔ اگر میں کسی کو اکسا رہا تھا تو obviously اس کا کوئی ثبوت ہوگا۔ میں آپ کی تحویل میں تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں تو ان کی تحویل میں تھا، مجھے کیسے علم ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ سے ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہونا لازمی ہے۔ لیکن ویورز، ایک جملہ آگے بڑھنے سے پہلے کہ خان صاحب ان کے ٹریپ میں نہیں آئے اور قوم بھی نہیں آ رہی، اور یہی چیز مسلسل پاکستان کی عوام تحریک انصاف سے یہ سوال اٹھا رہی تھی کہ آپ کسی طرح بھی حکومت کی بات مت مانیے گا۔ اگر آپ نے حکومت کی بات مانی تو obviously اس کا ایک ریئیکشن ہوگا، اور عوام پھر تحریک انصاف کے ساتھ چلتی ہے نہیں چلتی، یہ پھر عوام نے فیصلہ کرنا تھا۔ اور جس طرح سے پہلے بھی متعدد کالز دی گئی، وہ لوگ جو عمران خان کو جا کر بہکاتے ہیں، غلط انفارمیشن دیتے ہیں، اس بنیاد پر اگر عمران خان نے کوئی ایسا فیصلہ کیا تو obviously اس کے نتائج اچھے نہیں ہونے تھے اور نقصان ہونا تھا پاکستان تحریک انصاف کو۔ خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 5 دفعہ ان تمام لوگوں نے جو کچھ وعدے کیے اور ان سے پیچھے ہٹے، تو اس کے بعد اب یہ کرنا اور احتجاج کے اعلان کو واپس لینا، شاید یہ واپس نہ لینا جو ہے اب یہی فیصلہ تھا، اور عوام اب میدان میں اتر رہی ہے، اور 24 نومبر کی جو کال دی گئی تھی اس سے اب پاکستان تحریک انصاف پیچھے نہیں ہٹے گی، چونکہ یہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے۔ ویورز، دوسری طرف جو تیاریاں کی گئی ہیں، یہ پوری ایک ٹائم لائن ہے تیاریوں کی، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اسلام آباد میں جی ماحول بہت زیادہ گرم ہے، اور تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر 0 پوائنٹ کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے، اور سندھ اور پنجاب کی پولیس سے مدد مانگ لی گئی ہے۔ پنجاب پولیس سے 2 DIGs اور 10 DPOs اسلام آباد میں ڈیوٹی کریں گے۔ پنجاب کے 10 DPOs
500 اہلکاروں کے کھمرہ طلب کیے گئے ہیں، یعنی ٹولیاں جو ہیں 500 کی ہیں، انہیں مختلف جگہوں پر کھڑا کیا جائے گا. ایک ڈی پی او ہوگا جو لیڈ کرے گا. اچھا، میں نا آپ کو، یہ تمام ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، آپ حکم کے غلام ہیں، لیکن ایک چیز آپ ضرور یاد رکھیے گا، یہ جس طرح سے وہاں پر آج نعرے بازی کی جا رہی تھی، آپ کسی دشمن کو فتح کرنے کے لیے میدان میں نہیں آئے. یہ پاکستان کی عوام ہے سر. یہ بیوروکریسی جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں نا، یہ سول سروس سی ایس ایس کے امتحان اور پھر پی ایس پی آفیسرز، سی ایس پی آفیسرز اور سب کچھ جو ہیں، یہ اس جمہوریت کی وجہ سے سر. اگر یہ جمہوریت نہ ہوتی نا تو پھر آپ بھی نہ ہوتے. آپ کی جگہ کوئی اور جو ہے ڈکٹیٹر اور اس کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر اس نظام کو کنٹرول کر رہے ہوتے. تو خدا کے لیے یہ جو نعرے آپ لگا رہے ہیں نا، جس میں آپ اسلام کو لے کر آتے ہیں، جس طرح کوئی حق و باطل کا مارکا ہے، حق و باطل کا مارکا جو ہے وہ ہے، جب آپ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری نہیں کھڑے ہوتے نا، پھر یہ حق و باطل کا مارکا بن جاتا ہے. لیکن آپ حق پر نہیں ہیں، پاکستان کی عوام حق پر ہے. وہ لوگ جن کے ووٹ سے یہ نظام کھڑا ہے، جو جمہوریت اور اسلامی جمہوریہ پاکستان جس ریاست کو آپ نے نام دیا، اگر یہاں پر عوام نہیں ہوں گے تو پھر یہ عوام جسے آپ سڑکوں پر گھسیٹنے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ اسی طرح آ کر آپ کے خلاف آواز بلند کریں گے جو ہونے جا رہی ہے. تو خدا کے لیے جو میں ویژولز دیکھ رہا تھا اسلام آباد میں، وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. سر یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر جو ہے، یہ دشمن کے خلاف جہاد کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے. تو اپنے آپ کو پاکستان کی عوام کا دشمن مت ثابت کریں، چونکہ جو وہاں سے نعرے لگیں گے وہ حق اور سچ کے نعرے ہوں گے، اور آپ جو نعرے لگا رہے ہیں وہ ایک ایسے حکم کے لیے غلام بن کر آپ لگا رہے ہیں جس کو آپ کو دوبارہ سے سوچنا پڑے گا. آج آپ نہیں سوچیں گے، جب آپ اپنے گھروں میں جاتے ہیں یقیناً آپ کے بچے بھی آپ سے سوال کرتے ہوں گے، ان کے سامنے بھی ایک ضروری اگزامپل موجود ہوگی کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. میرے لیے حیرانگی کی بات ہے جب یہ تمام لوگ اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنی فیملیز کو کس طرح فیس کرتے ہوں گے، کیا کہتے ہوں گے ان کے بچے کہ آج کتنے لوگوں کو لاٹھی چارج کیا گیا، کتنے لوگوں کے سر پھاڑے گئے، کتنے لوگوں کی بازو توڑی گئی، کتنے لوگوں کو اٹھایا گیا، کتنے لوگوں کے گھر اور چادر چار دیواری کا تقدس کو پامال کیا گیا. آپ کس طرح اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے بچوں کو فیس کرتے ہوں گے. بچے جی اپنے بڑوں کو رول ماڈل مانتے ہیں. ہر بیٹا جو ہے اپنے باپ کے اندر اپنا جو ہے وہ ایک رول ماڈل دیکھتا ہے. اگر مثال اچھی ہوگی، بچے بھی اچھے، ایک اچھا سفر ان کا زندگی کا شروع ہوگا. اور مثالیں ایسی ہوں گی تو پھر آپ اپنی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں؟ وہ تو معصوم ہیں، ان کے سامنے جیسی ایگزامپلز ہوں گی وہ ویسے بن جائیں گے. خدا کے لیے میرے سامنے جب یہ ویڈیوز آئی نا، یقین کریں مجھے ایک دم سے ایک خیال اور ایک سوچ نے جکڑ لیا کہ ہم پاکستان کو کیا بنا رہے ہیں. پاکستان سے باہر جب یہ ایگزامپلز جاتی ہیں نا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا اس پہ ریئیکشن نہیں دیتی. سر دنیا پاکستان کے اوپر، پاکستان کے حالات کے اوپر نا اپنا کنسرن شو کر رہی ہے کہ یار یہ کس قسم کا معاشرہ ہے. آج آپ نا، ہم بھارت کی بات کرتے ہیں، آپ ہالی ووڈ کی فلمز اٹھا کر دیکھیں، ہمیں کیا نام دیا جاتا ہے سر؟ ہمیں آج بھی دہشت گردی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے ان فلمز کے اندر. بہت ساری ہالی ووڈ کی ایسی فلمز ہیں جہاں پر جب بھی ملٹری انسٹالیشنز کی بات کی جاتی ہے یا پھر ملٹری آپریشنز کی بات ان فلموں میں آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اچھے الفاظ کے ساتھ ہمارا نام نہیں لیا جاتا. ہمیں ویسٹ کس نظر سے دیکھ رہا ہے. اور پھر آپ نے پوری اسلام آباد کی ریاست کو ایک الگ ریاست میں کنورٹ کر دیا کنٹینرز لگا کر. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنے ہی لوگوں کے خلاف میدان میں کھڑے ہیں اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے جو ہیں لگائے جا رہے ہیں. خدا کے لیے ایسا مت کریں. اس پاکستان کو بچائیں. جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا نا کہ پاکستان کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. جسٹ امیجن کریں گے جو بچے سڑکوں پر عمران خان کی محبت میں نکلیں گے، جمہوریت کے لیے نکلیں گے، اپنے مستقبل کے لیے نکلیں گے، آپ ان پہ کیسز بنائیں گے نا، بنا کر دیکھ لیں. مزید پاکستان کا وقت ضائع کر کے دیکھ لیں. آج آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی، چونکہ انقلاب اور شعور لوگوں میں اب جاگ رہا ہے. ویورز، سندھ اور پنجاب کانسٹیبلری کے 2,000 اہلکار مانگے گئے ہیں. جسٹ امیجن کریں، اب یہ لوگ لاٹھیاں چلائیں گے. ایف سی اور پنجاب پولیس کے جوان اینٹی رائٹس کٹ کے ہمراہ ڈیوٹی کریں گے. جب ہم کہتے ہیں نا پنجاب پولیس کے جوان، جن جوانوں پر آپ لاٹھی چلانے جا رہے ہیں وہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں، آپ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں. خدا کے لیے ایسے احکامات کو اور ان پر اپلائی کرتے ہوئے ضرور سوچئے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور پاکستان کو ہم کیا دے رہے ہیں.
डी चौक पर जी महाज संभाल लिया गया है। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों डी चौक कंटेनर्स लगाकर इनको बंद कर दिया गया और तहरीक इंसाफ का एक ही पैगाम है कि 24 को हर सूरत जो है वो आपने निकलना है। कल किसी दोस्त ने कहा कि आप बता रहे हैं 5 से 10 हज़ार लोग आ गए। देखिए जी, ये रिपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की तरफ से। मैं आपको पूरा प्लान इस वक्त बता सकता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन ऑब्वियसली दैट इज़ देयर अमानत। हम उसको इस तरह से अगर एक्सपोज करेंगे फॉर द सेक ऑफ द न्यूज़ तो ये न्यूज़ नहीं होगी, बल्कि हालात को मज़ीद ख़राब आप करने में एक रोल प्ले करेंगे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर नहीं करता, लेकिन तहरीक इंसाफ का जो 5 से 10 हज़ार वाला मामला था, ये मीडिया एक नहीं कई लोगों ने टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर इसे रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर किया। तो ये कोई सिर्फ मैंने किसी गलत इंटेंशन से हक़ाइक़ आपके सामने व्यूअर्स नहीं रखे थे। व्यूअर्स, खान साहब का पैगाम और ट्विटर पर, और जिस तरह से डेडलाइन ख़त्म हो गई है, तो अब आप अगर इसको रोकना चाहते हैं तो उसका एक ही हल है कि जितने भी मुकदमात हैं इमरान खान के खिलाफ इनको ख़त्म किया जाए, लेकिन हुकूमत का ये मूड नज़र नहीं आ रहा। सलमान अकरम राजा साहब ने एक पैगाम दिया जी कि जब आपके निज़ाम पर इन क़ुव्वतों का कब्ज़ा हो जाए जो इंसानों को कुचलना चाहती हैं, हक़ और सच को दबाकर इनको कीड़े मकोड़े समझें, तो फिर इन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ सियासी जद्दोजहद फ़र्ज़ हो जाती है। लाकानूनियत की उन्होंने बात की है। हर शहरी पर जो फ़र्ज़ है वो आपको तमाम ये बातें इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फिर टाइम बहुत जल्दी से गुजर रहा है और मैं बात करते करते थोड़ा सा जज्बाती भी हो जाता हूँ। तो इतना जज्बाती होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान का वक्त ज़ाया करें। मैं भी उस आपको ना जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त एक नया बन गया है पाकिस्तान में, उससे भी आगाह कर दूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त नाराज़ मोड में चली गई है और इन्होंने हमेशा अगर कोई ओहदा लेना हो या अपनी वैल्यू इसे उजागर करना हो तो ये काम इसी तरह करते हैं। अब एक सवाल ज़रूर उभरता है कि ना ये मिनिस्ट्रीज ले रहे हैं, ना ये हुकूमत में हिस्सा चाहते हैं। देखिए जी, इनके मामलात जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सिंध और ऑब्वियसली इसके साथ साथ पंजाब और अब तो केपी के अंदर भी कहा जाता है कि उन्हें सपोर्ट नहीं किया जा रहा। और दूसरा जो इसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हालात जब ख़राब होते हैं ना और इमरान खान इनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, और जिस तरह से जो पिछले 3 दिनों का जो इस वक्त पोलिटिकल सिनेरियो आपके सामने है, तो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की वही समझती है कि अगर कहीं से ये पैगाम आ गया कि बस बहुत हो गया जी, अब निज़ाम को लपेटा जाए, और कहीं सिग्नलिंग शुरू हो गई कि अब इलेक्शन की तरफ हमने बढ़ना है, तो हमारे पास जवाज़ मौजूद हो। जैसा बिलावल जरदारी ने पहले कहा कि ये वो तरमीम नहीं है जो हमसे वादे किए गए, वैसे वादे पूरे नहीं हुए, मैं जुडिशल जो कमीशन है उससे अलग हो रहा हूँ, अपना नाम उन्होंने वापस ले लिया। फिर इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर हम इस तरह से ताबड़तोड़ हमलों के बजाय आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे खुदकुश हमले करेंगे तो इसका कल हमें पॉलिटिकल फ़ायदा होगा। हम कल अवाम के सामने जाकर कह सकते हैं कि जनाब, हमने तो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार उसी दिन शुरू कर दिया था जब हमारे मुतालबात नहीं माने गए, हमें मुख्तलिफ़ कमेटीज़ के अंदर वो मकाम नहीं दिया गया जो हमारे से वादा किया गया, वादा खिलाफ़ी हुई, ताकि ये अपना ना एक तरह से पॉलिटिकल जो कैपिटल है वो संभालने के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा उसे जमा कर रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर आपको हुकूमत से तकलीफ़ है तो साइड पे हो जाएं, लेकिन ये उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक इनको बिठाया जाएगा। तो बिलावल जरदारी साहब ये नाराज़गी की एक्टिंग कर रहे हैं, और ख़बर ये भी आ रही है कि दूसरी तरफ से नून लीग को भी ऑब्वियसली पूरी सिचुएशन का इदराक है। उन्होंने बिलावल जरदारी को शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात को स्केड्यूल किया गया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैंने नहीं मिलना। उन्होंने जहाज़ पकड़ा और वो दुबई चले गए, और फिर उसके बाद CEC की जो मीटिंग है उस पर भी आकर जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा। देखें जी, ये जो कमेटी बनाई गई है, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, शहरी रहमान और वज़ीर आला सिंध, अब इस कमेटी की क्या ज़रूरत थी? अगर ये आर्गूमेंट गलत है कि पॉलिटिकल कैपिटल इकट्ठा नहीं कर रही, तो फिर ये कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत थी? इतनी बड़ी कमेटी आपने बना दी ताकि हुकूमत को जो है वो एहसास दिलाया जा सके कि सरकार बाज आ जाओ। वैसे इसके अलावा वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर समेत दीगर रहनुमा को भी कमेटी का हिस्सा जो है वो बनाया गया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हुकूमत को इंगेज किया जाए और उनको उनकी गलतियों का एहसास करवाया जाए, और ये जो मौसीकी है आपको इसी तरह होती हुई जो है वो नज़र आएगी। मैं फिर आपको ना 2 खबरें और दूंगा, और ये पहली खबर फजल रहमान साहब के हवाले से है।
جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ سنجیدہ لوگ نہیں ہیں اور ان کے پاس کسی قسم کی حکمت عملی موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو سنجیدگی کا معاملہ ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان سنجیدہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ خود سنجیدہ نہیں ہے، چونکہ انہوں نے اس پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج قیدی نمبر 804 جس کی میڈیا پر گفتگو نہیں چلتی، جس کے جملوں کو نام سمیت اس کے سینسر کر دیا جاتا ہے، جس کی سیاست کو سینسر بار بار آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سر اس کے باوجود عمران خان آج جیل میں بیٹھ کر آپ کو اور آپ کے اس نظام کو کنٹرول کر رہا ہے۔ کیوں گئے تھے جیل کے دروازے نہ کھولتے؟ اگر کسی قسم کا خوف نہیں تھا تو فضل الرحمان جو ہیں وہ صرف ریلیونسی اپنی اس سیاسی منظرنامے پر اس طرح کے بیانات دے کر جو ہیں وہ ہمیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ محسن نقوی صاحب ہوں یا کوئی اور، مذاکرات اس سے ہوں گے، اس سے ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ سے ہوگا۔ بیرسٹر سیف نے یہ دو ٹوک اعلان کیا ہے۔ اور ویورز، اس کے ساتھ ہی لندن سے جو خبر ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ حسن نواز جو برطانوی محکمہ ٹیکس کے درمیان جو کمپنی تنازع تھا، اس کے حوالے سے بھی ایک خبر آئی ہے اور اسے رپورٹ کیا گیا ہے جیو کی طرف سے، اور اس خبر کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ تنازع 2020 میں شروع ہوتا ہے اور برطانوی محکمہ ٹیکس HMRC کے مطابق حسن نواز کا دیوالیہ پن 29 اپریل 2025 کو ختم ہو جائے گا۔ تمام آپشنز ختم ہونے پر حسن نواز کو دیوالیہ قرار دینے کے لیے لندن ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اور HMRC کا کہنا تھا کہ رازداری کے قوانین کے سبب جو پرائیویسی لاز ہیں برطانیہ کے اندر، کانفیڈینشیلٹی، اس کے سبب حسن نواز کے کیس کی تفصیلات شیئر نہیں کر سکتے۔ HMRC اور حسن نواز کے درمیان ٹیکس کے تنازع کی رقم 10 لاکھ پاؤنڈ سے کم ہے، یعنی 1 ملین تو جی بن نہیں جاتا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق حسن نواز اور محکمہ HMRC کے درمیان ایک کمپنی کے ٹیکس کا تنازع 2020 میں شروع ہوا۔ حسن نواز نے ایک غیر معمولی کمپنی کا ٹیکس ادا کرنے سے انکار کیا تھا، غیر فعال۔ حسن نواز کا بریگزٹ اور کووڈ لاک ڈاؤن کے دوران ہونے والے مالی نقصان کے سبب ٹیکس ادا نہ کرنے کا موقف رد کر دیا گیا تھا اور تنازع کی پہلی سماعت 4 دسمبر 2023 کو جج جونز نے کی تھی اور جج جونز نے ہی پراپرٹی کیس میں بانی متحدہ کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ تاہم حسن نواز کو دیوالیہ قرار دینے کا فیصلہ تیسری سماعت میں جج مولن کی عدالت میں ہوا اور حسن نواز کے دیوالیہ ہونے کا معاملہ 1.5 برس سے کم عرصے میں ختم ہو جائے گا اور ان کی دیوالیہ ہونے کا معاملہ 6 برس تک مالیاتی ریکارڈ پر رہے گا، یعنی فور دا 6 ایئرز جب بھی آپ کریڈٹ لینے جائیں گے تو آپ کا یہ ریکارڈ جو ہے اس میں پتہ چلے گا کہ آپ نے دیوالیہ پن کا یہ جو آپ شکار ہوئے، آپ کو دیوالیہ کیا گیا وہ برطانیہ میں، دیٹ از فور ایٹ لیسٹ 1 ایئر، لیکن اس ریکارڈ پہ وہ جو چیز ہے نا وہ آپ کے 6 سال تک رہتی ہے۔ یہ سوال میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اگر ایک کمپنی کا ڈائریکٹر جسے آپ نے دیوالیہ قرار دے دیا تو باقی کمپنیز کے اندر وہ کیسے کام کر رہا ہے ایز اے ڈائریکٹر، وہ کمپنیز ہاؤس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو اس کا جواب جی آ گیا ہے۔ اس سے پہلے جو آپ نے کہا کہ ہم تو جو رد عمل دیتے ہوئے کہ بھٹو صاحب کے دور میں اس وقت سے ہمارے خلاف یہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا سخت قسم کا موقف آیا، تو اس موقف کو اب ہم کیا کریں کہ اگر یہ برطانیہ میں کووڈ کی بات کی جا رہی ہے، چونکہ یاد رکھیے گا کہ وہ بیان ترجمان جو ہاؤس آف شریف ہے اس کی طرف سے دیا گیا تھا کہ جناب ہمارے سامنے جو دیوالیہ یہ جو پروسیس ہے یہ تو 1972 غالباً اس سے پہلے کا شروع کیا گیا اور مختلف ادوار میں جب سے مشرف کا ذکر آیا، ثاقب نثار کا آیا، تو انہوں نے ایک پولیٹیکل اس کا ایک حل نکالا کہ اس طرح کا بیان دیتے ہیں۔ تو اب یہ خبر سامنے آئی ہے، تو اب اس خبر کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اور جو ذرائع ہیں آپ چیلنج کر دیں نا، جس نے خبر لگائی ہے کہ اسے کہ بھئی تمہارے پاس یہ خبر کیسے آئی؟ ہمارے ساتھ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے پاکستان سے ہو رہی تھی، اس وقت بھی یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو آپ کلیم کرتے ہیں وہ پاکستان میں ہوتی ہے، لیکن ٹیکس جو ہے جیسا افضل چند صاحب نے کہا تھا کہ آپ اپنی غلطیوں کو پیپلز پارٹی پہ مت ڈالیں، تو سر اس کا بھی ایک جواب جو ہے وہ آ گیا۔ ترجمان نے کچھ اور کہا اور خبر کے مطابق تو قوم کے ساتھ کم از کم سچ بولنے کی عادت جو ہے وہ ضرور ڈالے، اگر نہیں بولیں گے تو اسی طرح خبریں باہر جو ہیں آتی رہیں گی۔ میں ویورز آپ کو نا ایک خبر اور پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ وائی شیر افضل مروت از گیونگ سچ اسٹیٹمنٹس، اس نے ایسے وقت میں جب تحریک اپنے عروج پر ہے وہ اسٹیٹمنٹس کیا دے رہا ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے جی کہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ ملتا تو پختونخوا میں PTI کی حکومت نہ بنتی۔ اس پہ کمنٹ آپ کیجئے گا۔
بتائیں کہ شیر افضل مروت صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.